محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، میلاد کا مہینہ جاری ہے اور یہ کیا ہی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ یہ ہم پر اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی نعمت عطا فرمائی اور ان کی امت میں ہمیں بھیجا، یہاں تک کہ پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہ خواہش کرتے تھے کہ کاش وہ نبی محترم ہمارے زمانے میں تشریف لائیں اور ہم ان کی پیروی کریں اور ان کے امتی بن جائیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پوری زندگی یہ بات کہتے رہے، یہ خوشخبری سناتے رہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ قرآن نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری دیتے تھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، اور من بعد، میرے بعد ایک رسول تشریف لائیں گے کہ جن کا نام احمد ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زمین پر محمد اور آسمانوں میں احمد ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے آنے کی ساری زندگی خوشخبریاں دیتے رہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ یہ خوشیاں منانے لگا، یہاں تک کہ جانور بھی حضور کے آمد کی خوشیاں منانے لگے، اور شیطان جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور ابلیس بھی خوشی نہیں منا رہا، ابلیس کے چاہنے والے بھی، جو ابلیس کے فالوورز ہیں، وہ بھی جو ہے بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا معاملہ آتا ہے، حضور کے میلاد کی باری آتی ہے، تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آ کے یہ باتیں کہنے لگ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو میلاد نہیں منایا تھا، اور میلاد منانا بدعت ہے، حرام ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو کام کریں گے کہ آپ وہی کام کریں گے؟ جو صحابہ نے نہیں کیا وہ کام جائز نہیں ہوگا یا حرام ہو جائے گا؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں قرآن مجید، یہ جو ہمارے پاس بائنڈنگ کی صورت میں اور اتنی اچھی کتابی شکل میں موجود ہے، صحابہ کرام کے دور میں موجود تھا؟ کیا قرآن مجید پہ زبر زیر پیش لگے ہوئے تھے؟ بالکل نہیں لگے ہوئے تھے، بلکہ حجاج بن یوسف جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہ اعراب کی ایجاد کری اور اعراب جو ہے قرآن مجید پہ لگوائے۔ پھر یہ جو اتنی ساری مساجدیں بعد میں بنی ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور میں تو نہیں تھیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں مسجدوں پہ گنبد نہیں ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف میں جو گنبد خضرا ہے یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں نہیں تھے، جس گنبد خضرا پر ہماری جانیں قربان، اور یہ مسجدوں میں مینارے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ جو جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی شریف، یہ صحیح ستہ، اور جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، علوم حدیث کی کتابیں ہیں، یہ اس دور میں تو نہیں تھیں۔ کہ کیا ساری چیزیں حرام ہو گئیں؟ کیا ساری چیزیں بدعت ہو گئیں؟ اور جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میلاد منانا معاذ اللہ بدعت ہے، یعنی وہ نیا کام کہ جو حضور کے دور میں نہ ہو اور دین سے ٹکرائے، دین کے مخالف ہو، سنت کو ختم کرے، اسے بدعت، مطلقاً بدعت کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، اور حضور نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں۔ تو لہٰذا کیا یہ ساری چیزیں
غلط ہو گئیں، کہ یہ ساری چیزیں ناجائز ہو گئیں؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بدعت کی تعریف نہیں پتہ، بدعت کی ڈیفینیشن ہمیں نہیں پتہ۔ اگر یہ بدعت کی ڈیفینیشن ہمیں کلیئر ہو جائے تو پھر کوئی بد مذہب، کوئی بھی بندہ جو اس طرح کی غلط باتیں کرتا ہے، ہم اسے جواب دے سکتے ہیں، ہم اس کی بات کا رد کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ بدعت کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء کرام نے فرمایا بدعت وہ چیز ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ایجاد ہوئی، اور وہ دین سے ٹکراتی ہو، یا دین کے خلاف ہو، یہ سنت کو ختم کر دے، سنت کو جو ختم کر دے وہ بدعت کہلاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم شریف میں یہی تعریف فرمائی، اور کثیر علماء کرام نے یہی تعریف بدعت کی ارشاد فرمائی۔ تو اب یہ بدعت کی تعریف کو اگر ہم دیکھیں کہ حضور کے زمانے میں کوئی کام نہیں تھا، سنت سے ٹکراتا ہے، سنت کو ختم کرتا ہے، دین میں رکھنا پیدا کرتا ہے، تو وہ بری بدعت کہلائے گی۔ اب مخالفین مجھے یہ جواب دیں، اور جو میلاد شریف کو بدعت کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، مجھے وہ یہ جواب دیں، کیا قرآن مجید پہ زبر زیر پیش لگانا بھی کیا ناجائز ہے؟ کیا مسجدوں کے گنبد بنانا بھی کیا درست نہیں؟ کیا مینارے جو مسجدوں میں بنے ہوتے ہیں یہ بھی کیا درست نہیں ہے؟ کہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ساری ختم کر دی جائیں اور یہ درست نہیں ہے؟ مجھے وہ جواب دیں، تو پھر وہ کہیں گے کہ بھائی یہ چیزیں دین کے مخالف نہیں بلکہ دین کی نصرت کے لیے ہیں، دین کو آگے پھیلانے کے لیے ہیں۔ تو میں انہیں یہی جواب دوں گا کہ میلاد النبی منانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی منانا، یہ بھی دین کے خلاف نہیں، دین کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کہ جو سنت کو ختم کر دے، بلکہ میلاد شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے کہ جو امتی حضور کی سیرت کو بھول گئے ہیں انہیں حضور کی سیرت یاد دلائی جائے۔ یہ میلاد شریف اسی لیے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جو حضور نے ہم پر فرمائے وہ امتیوں کو یاد دلائے جائے، اور اس میں نعت خوانی ہوتی ہے کہ نعت خوانی ناجائز ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا نعت خواں کون تھا؟ تو صحابہ کرام سے بڑھ کر نعت خواں کون تھا؟ تو نعت خوانی ہوتی ہے، اور اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ پھر بولتے ہیں کہ بھائی یہ جو میلاد تم منا رہے ہو، اتنے پیسے لگا رہے ہو، غریب کی شادی کروا دو۔ تو یہ اس طرح کی باتیں آنے لگ جاتی ہیں، تو یہ بالکل ایک طرح سے عقل سے بالاتر باتیں ہیں کہ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ملی، ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا، ان کے میلاد پر اعتراض کرنا، تو یہ بالکل عجیب سی بات لگتی ہے۔ اور پھر ثبوت مانگتے ہیں کہ میلاد منانے پر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل قرآن سے بھی ہیں، احادیث طیبہ سے بھی ہیں، صحابہ کرام کے آثار سے بھی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا اب ہم اپنے نبی کی آمد کی، آنے کی خوشی میں جب ہم قرآن پڑھیں، نعتیں پڑھیں اور روڈوں پہ نکل کے ہم نعرے لگائیں، جلوس میں جائیں اور لوگوں کو لنگر تقسیم کریں، کہ ان سارے جائز کاموں کے لیے بھی ہمیں قرآن سے، حدیث سے دلیل دینی پڑے گی اور نبی کے آنے کی خوشی کی دلیل دینی پڑے گی؟ تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بڑے بڑے ہالوں میں اپنی بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، پھر اس پہ بھی ہمیں دلیل دیں۔ اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو میلاد میں تو سارے کام جائز ہوتے ہیں، ہاں اب اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے، کوئی بے پردہ عورت آتی ہے یا اس طرح غلط کوئی کام کرتا ہے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق؟ بھائی جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک کو نہیں کاٹا جاتا۔ اگر مسجد میں کوئی شرابی جواری آ جائے تو مسجد ختم نہیں کی جائے گی بلکہ مسجد سے اس شرابی جواری کو نکالا جائے گا۔ تو اسی طرح حضور علیہ السلام کے میلاد پر میں چند دلائل بھی دے دوں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت پر خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ تو میلاد جب آتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں جو اللہ نے نعمت فرمائی تو اس کو بیان ہی تو کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک ہمیں
میلاد شریف منانے کی اور اس پہ خوشیاں منانے کی اور خوب نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ